نسبت عطا ہو جاتی ہے تو پھر علم و آگہی کے سمندر رواں ہو جاتے ہیں، پھر علم بھی آتا ہے اور شعور بھی رب کائنات عطا فرما دیتا ہے، ادب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جب نسبت ملی اونٹنی کو تو رب کائنات نے شعور عطا کر دیا۔ یہ تو جاندار ہے، میرے آقا کے اگر نسبت اگر بے جان چیز کو بھی ہوئی تو میرے آقا نے اسے بھی علم بھی عطا کر دیا، قوت گویائی بھی دے دی، قوت بصارت بھی دے دی۔ آپ دیکھتے ہیں وہ کھجور کا سوکھا تنا جو کریم آقا علیہ السلام ممبر بننے سے پہلے جس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام دیا کرتے تھے، تو جب اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے وعظ و نصیحت فرماتے، جب ممبر بن گیا اور امام الانبیاء ممبر پہ جلوہ فرما ہونے لگے تو وہ کھجور کا سوکھا تنا وہ رویا، اور صحابہ کہتے ہیں اس کے رونے میں ایسا درد تھا، ایسی بلند آواز تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار پھٹ جائیں گے۔ اور کریم آقا علیہ السلام جب اس کے قریب آئے، اس پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھجور کا سوکھا تنا سسکیاں برتا ہوا ایسے خاموش ہو گیا جیسے بچہ ماں کی گود میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، نسبت کی ساری باتیں ہیں، اگر نسبت مل جائے تو رب کائنات بے جان کو بھی قوت گویائی بھی دے دیتا ہے، قوت بصارت بھی دے دیتا ہے۔ مفتی صاحب بات ہو رہی تھی کہ کریم آقا نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی جلوہ گر ہوگی، یہ معمور من اللہ ہے، وہی میں قیام فرماؤں گا۔ جی بالکل، ہم نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 14ویں سال مکہ کو آپ نے چھوڑا اور مدینہ میں تشریف لائے۔ اس وقت یثرب اس کا نام تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء بستی میں جو مدینہ کے نواح میں تھی تو وہاں تشریف فرما ہوئے قبیلہ بنو عامر بن عوف کے درمیان، اور 14 دن میرے آقا نے وہاں سٹے فرمایا۔ 14 دن جب گزر گئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یثرب کی اندرونی آبادی تھی، مدینہ شریف کے شہر جو بستی تھی، وہاں تشریف لانے کا جب ارادہ فرمایا، آپ نے اپنی مبارک اونٹنی کسوہ کو منگوایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور ادھر جو جس قبیلے کو شرف بخش رہے تھے، جس سے تعلق حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کا قبیلہ بھی تھا، بنو نجار، ان کو آپ نے انفارم کر دیا تھا، اطلاع بھجوا دی تھی، اور ان کی مسرت اور شادمانی اور ابتہاج کا یہ عالم تھا کہ شاید اس کی کوئی نظیر نہ لا سکے۔ یعنی قباء سے لے کر مدینہ شریف تک حضرت ابو ایوب انصاری جہاں آپ قریب مسجد نبوی شریف، اب تو وہ مکان بھی اندر آ گیا، تو وہاں تک یہ 3 میل کا فاصلہ تھا، اور اس 3 میل میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ مسلح ہو کے اور بن سن سور کے تیار ہو کے آئے۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ جملہ بتایا تھا کہ حضرت انس بن مالک کہتے تھے کہ میں نے اس سے زیادہ پر مسرت دن آج تک نہیں دیکھا، اور مدینہ کی تاریخ میں اتنا بڑا جشن کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ادھر تو یہ پریشان ہو گئے کہ شاید ہمیں کیوں حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہم ذکر کر چکے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی جا رہی ہے، کوکبہ نبوی جو ہے وہ جو ہے جا رہا ہے، جلوہ افروز ہو رہا ہے، اور دونوں جانب مہاجرین و انصار کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، گھروں کی چھتیں بھری ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف ترانے بج رہے ہیں۔ اور ترانے کون سے تھے؟ اس طرح کے ترانے نہیں تھے، ترانے تھے جا محمد جا رسول اللہ فجا محمد بشیرن نذیرا فصلوا علیہ کثیرن کثیرا۔ یہ ترانے گونج رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الہجرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ فصائد الرجال والغلمان فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر، بچے اور بچیاں راستوں کے اندر۔ تو مدینہ کی وہ جس طرح کی بستی تھی، ڈھلوانے تھی، کہیں چڑھائی تھی، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں۔ آپ بھی آپ مدینہ شریف جائیں تو وہ پرانی آبادی کے اندر تو وہ منظر نظر آتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ مدینہ کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہا تھا۔ مدینہ کی ریت کے ذرات بھی خوش آمدید کہہ رہے تھے، ہواؤں اور فضاؤں کی لہریں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ویلکم کر رہی تھی، کیا کیفیت اور کیا منظر ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، بنو سالم کے محلہ سے جب جمعہ کا دن تھا، چونکہ قبیلہ بنو سالم کے محلہ سے جب گزر ہوا تو اس وقت نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا۔ اب نماز جمعہ کا وقت ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، قافلہ رک گیا، جی جو سوار تھے وہ اتر آئے اور وہاں نماز کا اہتمام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت پر درس دیا، کہا اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے کہ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں کی کامرانی اصل کامرانی ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو اس دنیا میں رہ کر اس جہان کے لیے تیاری کرنا ہوگی، اس زندگی کے اندر اس زندگی کو سامنے رکھ کے اس زندگی کو گزارنا ہوگا۔ یہ میرے آقا نے خطبہ دیا، پھر نماز جمعہ کی امامت فرمائی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ یہ وہ پہلی نماز جمعہ تھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ادا فرمائی، اللہ اکبر، اور اللہ پہلا خطبہ نماز تھا جی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمایا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پھر مبارک اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، قصوہ مبارکہ ناقہ مبارکہ پر سوار ہیں، وہ پھر چل رہی ہیں۔ وہ جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا کہ ہر قبیلے کا سربراہ کھڑا ہے، جی سراپا انتظار ہے، ہر ایک ویلکم کر رہا ہے، ہر ایک خواہش کر رہا ہے، ہر ایک درخواست پیش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں شرف دے دیجئے، ہمیں شرف دے دیجئے، یہ عزت ہمیں بخش دے دیجئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹ جاؤ، اللہ یہ جانتی ہے کہاں جانا ہے۔ واہ واہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی چلتے 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 مدینہ شریف کے اس مقام پر آ کے بیٹھی ہے جہاں اب باب مجیدی ہے، شار فاد پر، سبحان اللہ، اور اس کے بالکل ایسے سامنے، بالکل اب وہ باب مجیدی شار فاد کے سامنے جبل احد ہے۔ تو اگر مسجد نبوی شریف سے نکل کے جا رہے ہو تو لیفٹ سائڈ پر قریب ہی وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 منزلہ مکان تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اب اللہ، حسب معمول وہ بھی مکان پہ دروازے پر کھڑے تھے، وہ بھی سراپا انتظار میں تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں ابھی۔ جی پھر اٹھایا ایک دفعہ اونٹنی کو، پھر وہ چلی اونٹنی اور راؤنڈ کر کے سبحان اللہ، چکر لگا کے دوبارہ اسی مقام پر آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اب اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، جب وہاں اونٹنی بیٹھی نیچے تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے تھے، ہائے ہائے، تو اب وہ تمنا جاگ اٹھی اور قسمت نے اب حضرت ابو ایوب انصاری کا ہاتھ تھاما۔ جی تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ رحمت چل کے اور دریائے رحمت چل کے میرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ کیا کہنے، تو سبحان اللہ، ادھر ڈر رہے تھے کہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار، امیر کبیر، پتہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو شرف بخشیں گے۔ اور ہر ایک یہ کہتا تھا آقا ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے گھر میں یہ سہولتیں ہیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا گھر، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ بے شک، بے شک، حضرت ابو ایوب سبحان انصاری جب آئے نا جی تو ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے آہستہ سے عرض کی آقا میں ایک ماڑا سا غریب سا بندہ ہوں، اگر آپ میرے غریب خانے کو شرف بخش دیں تو میرے لیے کائنات میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر،